جنات کے دربار میں 5ویں کیس سیکنڈ لاسٹ۔ آپ مجھے بتائیں آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا وہ بھاگی ہے یا یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ کیا تھا؟ اس نے بگلے جھانکنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کے مطابق اقبال جرم کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کا عمل بھی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری استادی نے اس کی زبان رواں کر دی۔ میں اس کا سارا بیان آپ کو نہیں سنا رہا کیونکہ یہ اصل کہانی سے بھی لمبا ہے۔ اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں اور میں اپنی سادہ لوح قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر پیر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں آپ اس پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ مجبور اور بے وقوف ہوتے ہیں اور ہم چلاک اور نوسر باز۔ جو پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی قبضے میں جن ہیں، اسے میرے سامنے بٹھا دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ ایسے ہی جن میرے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ سب دھوکہ بلکہ نظر کا دھوکہ ہے، اور اولاد دینے والے پیر بے اولاد عورتوں کو جب اولاد دیتے ہیں تو وہ اولاد دعاؤں یا تویزوں کی نہیں، وہ پیر کی ہوتی ہے۔ لوگ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے اولاد دینے والا پیر صرف عورت پر عمل کرتا ہے اور اسی کو تویز دیتا ہے، وہ خامند کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ اس کی دلچسپی صرف عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح کا تعلق پیدا کیا تھا وہ بھی تفصیل سنایا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جس طرح کے بیان دیے تھے، پیر نے اسی طرح اپنا بیان دیا۔ اس نے زمیندار کا ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے عمل کی جادوگری سے زیر کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ کہنے لگی، یہ جادو کسی اور پر چلانا۔ میں ایسی ہوتی تو بڑے بڑے خوبصورت اور امیر میرے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کسی پر لعنت نہیں بیچتی، اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا تو ایک روز وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اندر لے گیا اور اسے کہا کہ میری نیت بری نہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشی نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے، رومال چھپا کر لایا۔ لڑکی کے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، رومال اس کی ناک پر رکھ دیا، وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اسی طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے مجھے سنایا تھا۔ پیر نے اپنے بیان میں کہا، لڑکی شام سے ذرا پہلے ہوش میں آئی۔ اس نے اودھم مچا دیا، کئی ڈھنگ کھیل کر اسے خاموش کرایا، بعد میں ڈرایا، لالچ دیے اور دھمکیاں دیں، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری خاص مریدنیوں میں ایک خرانٹ اور استاد عورت ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اسے رام کرو۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لڑکی اس عورت کی تحویل میں رہی۔ 7-8 روز گزر گئے۔ اس عورت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ لڑکی نرم ہو رہی ہے اور مجھے قبول کر لے گی، مگر ایک صبح مجھے بتایا گیا کہ لڑکی غائب ہے اور پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، رسہ لٹک رہا تھا، اوپر کا سر ممٹی سے بندھا ہوا تھا۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بھی چلی گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اسی نے بھگایا ہے۔ اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی ہے اور اسے آپ نے مروایا نہیں؟ میں نے پوچھا، وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ایسی عورتیں کہیں کی بھی رہنے والی نہیں ہوتیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا پیشہ ہی یہی تھا، لڑکیوں کو ورگلانا اور مریدنیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ عورت 2 سال سے میرے پاس تھی، ہر ڈنگ کھیلنا جانتی تھی، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے گھر بھیدی کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے باہر اپنا کاروبار بھی جاری رکھا اور میرے کام بھی کرتی رہی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پیر سے بہت پوچھ گچھ کی، لیکن وہ جو کچھ بھی بتا چکا تھا اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ صرف ایک چیز اس نے مجھے اندر سے منگوا کر دی، وہی رسہ تھا جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی چھت سے اتری تھی۔ پیر نے بتایا کہ یہ رسہ اس کے گھر کا نہیں، باہر سے آیا ہے، یہ شاید اسی مقصد کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ عورت اس واردات کا نیا کردار تھا۔ میرے دماغ میں یہی آتا تھا
کہ یہ عورت اس لڑکی کو اڑا لے گئی ہے اور کسی امیر کبیر آدمی یا کسی راجے مہاراجے کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے۔ میرے سامنے سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ تھا کہ اس لڑکی اور اسے بھگا لے جانے والی عورت کا پیچھا کروں یا رام کھوجی کے قاتل تک پہنچنے کا کوئی اور رستہ اختیار کروں۔ مجھے اب یہ نظر آنے لگا تھا کہ گھوڑی اس عورت کو بھگا لے جانے کے لیے چرائی گئی ہے۔ پیر نے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ یہ عورت چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کام کیا کرتی ہیں اور کس طرح کے کام کرتی ہیں۔ میں جب پیر کے گھر سے نکلا تو اس کا وہ خاص آدمی جس نے مجھے پیر کے گھر کے راز دیے اور میرا مخبر بن گیا تھا، باہر کھڑا تھا۔ وہ میرے انتظار میں تھا۔ میں اسے اشارہ کر کے چلا گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر مجھے راستے میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ لڑکی ایک بدمعاش عورت کی تحویل میں رہی ہے اور وہ عورت بھی لڑکی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہ بتانے کی کچھ وجوہات بتائیں اور جو کچھ ایسی ویسی ہی تھیں۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اس عورت کی تحویل میں ہے۔ یہ بند گھروں کی باتیں تھیں جو اس آدمی کو معلوم نہیں تھیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ پیروں کی اصلیت جانتے ہیں، اس نے کہا، لیکن اس پیر کی حویلی کے اتنے کمرے ہیں، اس کے پاس ایسے ایسے آدمی اور عورت ہیں کہ خود پیر کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائیں جو پیر بتا چکا تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ یہ عورتیں جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی تھیں اور بہت ہی چلاک عورت تھی۔ پیر کو بھی انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان 2-3 دنوں میں پیر کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ کوئی مشکوک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ پیر غصے میں شراب چڑھاتا اور گالیاں بکتا رہتا تھا۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ یہ ایسی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی جس کی تفتیش میری اپنی ہی سراغ رسانی سے مکمل ہو جاتی۔ مجھے اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔ پیر اور زمیندار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی سوئی تلاش کرنی تھی۔ عثمان آ گیا۔ مجھ پر گہری سوچ اور شدید افسردگی طاری تھی۔ عثمان مسکراتا ہوا آیا۔ وہ میرے دل کا حال جانتا تھا اور میری ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا میں کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شہروں میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں، ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ رات سڑک پر پڑی ہوئی لاش ملے تو اس کے وارثوں کو تلاش کر کے اس کے قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے، مگر میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر گم ہو جاتے تھے۔ اگر رام کھوجی کو کسی جرائم پیشہ گروہ نے قتل کیا تھا تو یہ کون سا گروہ تھا؟ سہارا صرف مخبروں کا لینا تھا، مگر یہ خطرہ موجود تھا کہ مخبر دوگلے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ انگریز ڈی ایس پی کا دورہ 8-10 روز تک متوقع تھا۔ میری ایسی پریشانی کو جانتے ہوئے عثمان مسکراتا ہوا آیا، جیسے ہم نے تفتیش کامیابی سے مکمل کر کے ملزم پکڑ لیے ہوں۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، جناب علی، نیلی آنکھوں والی لڑکی خدا نے آپ کی تختی پر لکھی ہی نہیں۔ یہ تفتیش مجھے آزادی سے کرنے دیں۔ ہائے گورے گورے گال اور نیلے نیلے نین! اپنی زندگی کی وہ شام مجھے آج تک یاد ہے۔ عثمان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا طفلانہ سا انداز بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں عثمان کا یہ مذاق مجھے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ اعصاب تھک چکے تھے۔ میں اس وقت بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے عثمان کو چھیڑ دیا تاکہ وہ اور زیادہ مذاق کرے۔ میں نے اسے کہا، یار عثمان، سچی پوچھو تو اس وقت مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ قتل ہو جاؤ گے ملک صاحب، اس نے کہا، اخباروں میں خبر چھپے گی، ایک ASI نے SHO کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر گپ شپ چلی جو آہستہ آہستہ واردات پر آ گئی۔ عثمان اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا جتنا میں تھا۔ واردات کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے کرتے ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ عثمان نے کہا، شرفو کو بلاؤ۔ ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ راما کیسے قتل ہوا۔ اسے کہیں گے کہ وہ اس وقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور یاد کرے کہ وہ 4 آدمی قد پت کے کیسے تھے۔ ایسے شاید
کوئی کام کی بات یاد آ جائے تو شرفو نے بتایا ہے کہ ان چاروں کے پاس ڈنڈے تھے۔ شرفو جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈے ہی ہوں گے، لیکن ملک صاحب اگر وہ مینا یا بساکھے کے یا کسی اور جرائم پیشہ گروہ کے آدمی ہوتے تو ان کے پاس خنجر، چاقو، برچھیاں یا تلواریں ہوتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یا دو آدمی چھپ کے شرفو کانسٹیبل کو بھی رامے کے ساتھ ختم کر سکتا تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے اشرف علی کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ رامے کھوجی کے قتل کا آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کر یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔ اس نے ایک بار سنائی ہوئی کہانی پھر سنا دی۔ میں نے اسے کہا، شرفو اپنی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی سی محسوس کی۔ وہ کھسیانی سی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، شرفو قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے تو بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف علی کے 3 بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے تعاقب میں 3 آدمی دوڑے۔ دوبارہ اس نے 2 کہے۔ رامے نے چاروں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا، جی؟ چاروں نے، کہتے ہوئے ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، تم اس وقت بھاگے تھے یا رامے پر ڈنڈے پڑنے سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، تم نے دوڑتے دوڑتے سنا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا ہے کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، جی میں دوڑ رہا تھا۔ تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ وہاں میں ہی تھا، اشرف علی نے جواب دیا۔ اس نے اشارہ ضرور کیا ہوگا۔ دیکھو شرفو، میں نے کہا، تم پرانے کانسٹیبل ہو، یہ سب باتیں سمجھتے ہو۔ وہ رامے کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو رستہ دکھایا تھا وہاں چٹانیں تھیں۔ اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے ہوگے۔ اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن نہ ہوا، جبکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا تھا؟ عثمان نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ عثمان نے تیزی سے پوچھا۔ صحیح جواب دینا، ہم نمبردار سے پوچھ لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد، اشرف علی نے جواب دیا۔ گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت دوڑتے رہے۔ میں نے کہا، جی 2 گھنٹے۔ سیدھے گاؤں میں گئے تھے یا دور کا چکر کاٹ کے؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم 10 میل دور چلے جاتے۔ عثمان نے کہا، وہ گاؤں وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے۔ اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ عثمان نے پوچھا۔ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی۔ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کی پگڑی سر سے اتار کر پھینک دی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنے پاؤں مار کر یا اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسے گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا تو عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا، فوراً بول اوئے۔ میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے
دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا، تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا میں جاؤں گا؟ میں جب رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ رامے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ ملک صاحب میرے قریب نہ آنا، میں الگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ 2 کانسٹیبل بھی آ گئے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی۔ یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا پورا منہ کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوایا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈے کے دونوں سرے فرش سے اتنے ہی اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے ایک ہاتھ ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرا دوسرے سرے پر رکھ کر دبایا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کو کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ اذیت ہوتی ہے۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا بولو گے؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا انہیں کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دو۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ اشرف علی نے کہا بنا لیا۔ میں نے کہا دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے پوری قوت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا تم ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا ہے۔ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو ملک صاحب، میں بیان لکھتا ہوں۔ رامے کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اشرف علی نے کہا تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مینا کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب پوری بات بتاؤ، سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان اور ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا مینا ایک اشتہاری اور پیشہ ور راہزن اور ڈکیٹ تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چچیرے بدن والا آدمی تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا خطرناک مجرم ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کے متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت تک مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مار رہا تھا لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوگلا کردار ادا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے ایک کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا۔ یہ اشرف علی تھا جس سے میں اور کا عثمان قابل اعتماد اور عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینا تک پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گھوڑی کی چوری اور رامے کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی گیا تھا۔ اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینا نے اسے ایک کام سونپا۔ یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو ہے۔ جن دنوں زمیندار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزر کر لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینا نے اشرف علی کو بتایا تھا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ یہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئیں۔ مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا ہے۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا۔ وہ لڑکی کو بتا گیا۔ لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مینا اسی روز لڑکی کو اپنے جی تو دوستو کہانی کا آخری حصہ
جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ احمد یار خان کی اسی طرح سسپینس سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔